الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم لا شك فيهن الصائم حتى يفطر وإمام العادل ودعوة المظلوم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات بابرکات واسطے خاص بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دیاں بادشاہ ہو امام الانبیاء خدیم الانبیاء کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رحیم و کریم کے دعا ہے اللہ نا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرمائے حاضر قبول فرما دے اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. بھائیو عزیز ساتھیو رمضان المبارک مہینے دا یہ پہلا جمعہ ہے. دعا کرو اللہ باقی دے جمعے بھی اپنی زندگی اندر سانو عطا فرمائے. رمضان دے روزے رکھنے قیام کرنے نماز تراویح ادا کرنا قرآن دیاں تلاوت کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے. بھائیو دوستو عزیز ساتھیو میں تواڈی توجہ اس بات کی طرف کروانا چاہنا کہ رمضان دا مہینہ رحمتہ برکتہ عظمتہ والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے اندر انسان اللہ دے سامنے اپنے ہتھاں اٹھا لوے خالق مالک رب ارض و آسمان دے سامنے رو کے گڑ گڑا کے کسی بھی چیز دا سوال کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ خالق اس بندے نو خالی موڑ دے. قرآن مجید دے اس رکوع دے اندر جس رکوع دے اندر اللہ نے رمضان المبارک مہینے کا تذکرہ بیان فرمایا ہے روزے کا تذکرہ کیتا ہے اس رکوع دے وچوں ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. اس آیت دے اندر اللہ رب رحمان حضرت
انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میرے بندے تیرے ہاتھ میرے سامنے اٹھن میں خالی نہیں موڑا گا۔ اس آیت کو پہلے بھی رمضان کا تذکرہ اور اس آیت تو بعد اندر بھی رمضان کا تذکرہ اور درمیان اندر دعا کا تذکرہ۔ انسان دے ذہن اندر دماغ اندر یہ بات آ سکتی ہے اور آتی بھی، پہلے بھی رمضان کا تذکرہ، بعد اندر بھی رمضان کا تذکرہ، درمیان اندر دعا کا تذکرہ۔ ان کی حکمت کی وجہ کی میرے بھائیوں، رمضان دا اور دعا دا آپس اندر بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان نوٹ فرماؤ، رمضان دا اور دعا دا آپس اندر تعلق اور واسطہ کی ذرا غور کرو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے خوش نصیب نے، او خالق مالک رب ارض و آسمان دے سامنے ہاتھ اٹھا کے، زبان کو ہلا کے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے، رو کے جو بھی دعا کریں گے اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ وہ 3 بندے خوش نصیب کہتے ہیں کہ جنہ دی دعا کو اللہ قبول فرمان گے، رد کر دینی قبول ہونے در شک کی نہیں۔ حدیث ہے کائنات سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم لا شک فیہن، فرمایا 3 بندے ایڈے خوش نصیب نے، وہ 3 بندے جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول ہون اندر شک کی کوئی نہیں، اللہ ضرور قبول فرما لیں گے۔ انہاں دے وچوں پہلا بندہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے الصائم حتی یفطر، روزے دار بندہ افطاری دے ٹائم تے جو بھی دعا کرے گا اللہ ضرور قبول فرما لیں گے۔ اور دوسرا بندہ ودعوت الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بقدہ جج، انصاف کرنے والا پردہ چودھری، انصاف کرنے والا کردہ وڈیرا۔ میرے نبی فرماتے نے اے بندے جنہی بھی دعا کریں گے اللہ ضرور قبول فرما لیں گے۔ ودعوت المظلوم، میرے نبی فرماتے نے او مظلوم بندہ جندے تے لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، جندے اتے لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں، انہوں ککاں تو ہولا سمجھ کے اندے تے ظلم و زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماتے ہیں اے مظلوم بندہ جو بھی اللہ دے سامنے دعا کرے گا اللہ ضرور قبول فرما لیں گے۔ معلوم ہویا رمضان دا تے دعا دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے کہ روزے دار بندہ افطاری دے ٹائم تے جو بھی جائز دعا کرے گا اللہ ان خالی نہیں ہوئے گے۔ اور میرے بھائیوں خیال کرے جے افطاری دا ٹائم ایک قبولیت دا ٹائم ہے، لیکن افسوس تو تے میں افطاری دے ٹائم تے کئی افطاری دا انتظام کرن اندر لگیا ہے، کئی بولنا بھی دیکھن اندر لگیا ہے، حالانکہ رب کو منگن دا ٹائم ہے، رب دے سامنے دکھڑے سنان دا ٹائم ہے،
خالق دے سام کو اپنی مراداں پوریاں کران دا ٹائم ہے۔ ایک کسے بندے کو نہیں فکر میں اپنے خالق دے مالک کو راضی کر کے بندے کو اپنی حاجت پوری کروا لواں۔ افطاری دے ٹائم دے رب کو دعا کیتا کر تے انشاءاللہ اللہ خالی نہیں موڑے گے۔ اور رمضان شروع ہو گئی، ہر روز دا بہ جایا کر، افطاری دے ٹائم دے رو رو کے گڑ گڑا کے خود بھی بچوں دے کول بھی دعا کروایا کر۔ اللہ دے لیے پریشانیاں دور کر دیں گے، مصیبتاں دور کر دیں گے، فاقے دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک جنی آیت میں تلاوت کی تھی نا، میرے پیغمبر اسلام اس حدیث اس آیت شان نزول سن۔ میرے پیغمبر اسلام دے کول میرے پیغمبر دے صحابہ آئے، پیغمبر دے ساتھی آئے، آگے سوال کرتے نے محبوبہ جی جی میرے صحابہ حکم کیے اللہ دے نبی جی سن تے دس دیو ساڈا رب کنی دور ہے، اگر ساڈا رب بہت زیادہ دور ہے اسی اچھی اچھی مناجات کر لئیے، اسی اچھی اچھی اپنے خالق تے مالک نو آوازاں دے لئیے، کسے پہاڑی تے چڑھ کے کوٹھے تے چڑھ کے اپنے رب العالمین نو پکار لئیے، بلا لئیے۔ اے میرے نبی علیہ السلام دے کولو سوال کر رہے ہیں، اور اس آیت دا شان نزول بھی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک کوئی نوٹ کیتا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ، عرشاں والا رب جلدی نال کہندے نے او میرے جبریل جی جی رب جلیل حکم کی ہے۔ اللہ فرماتے نے او میرے جبریل جلدی جانا، میرے محبوب دے کول آگے میرے بندے میرے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ ساڈا رب کنی دور ہے، اپنے رب دی نال مناجات کرنا چاہنے اچھی آواز نال بلائیے تاں سندا ہے، ہولی آواز نال بلائیے تاں سندا ہے، سانو ساڈے رب دے متعلق دس دیو۔ اللہ فرماتے نے جبریل جلدی جا میرے محبوب کو یہ پیغام دے کے آ جا۔ کیڑا پیغام؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے نبی کو آگے سوال کر رہے ہیں ساڈا رب کنی کو دور ہے، میرے پیغمبر نو جا کے کہہ دے اے اللہ دے پیغمبر اسلام جی اللہ دی طرف آرڈر حکم اے آ کہ میرے کو میرے بندے تیرے کو آگے میرے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ میرے بندے نو کہہ دے انی قریب، میں اپنے بندیاں دے بڑائی زیادہ قریب آؤں۔ اللہ کتنا کو قریب ہے، اللہ جی کوئی 70-80 میل دا تے سفر ہوئے گا نا، اللہ کوئی 50-60 کلومیٹر دا فاصلہ تے ہوئے گا۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندیوں نہیں نہیں انی قریب، میرے بندیوں میں اس کو بھی زیادہ قریب آؤں۔ اللہ کوئی بھی تھی جناب فٹا دا فاصلہ ہوئے گا، اللہ فرماتے نے او میرے بندیوں انی قریب، میں تے اس کو بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ پھر 2-4 اینچیاں دا فاصلہ ہوئے گا، اللہ فرماتے نے انی قریب، او میرے بندیوں میں اس کو بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ جی کتنا کو قریب ہے۔ اللہ فرماتے نے میرا قرآن پڑھ لو سارے مسئلے حل ہو جاؤں گے، میرا قرآن پڑھ لو نا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندیوں سن لو آج بھی کوئی اشارہ کے دماغ دے وچوں سوچ کے بعد
پتا لگ جاتا ہے، مینوں پہلے ہی میں سن لینا وا، مینوں پہلے ہی پتا چل جاتا میرا بندہ میرے کو کی منگنا چاہتا ہے، میں تھوڑی شان تو بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتے نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں تسی جدو مینوں بلاندے ہو پکاردے ہو، میں تیری پکار بھی سننا، تہاڈی دعا بھی سننا تے سن کے قبول بھی کر لینا وا، اے نہیں کہ سننا میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں سننا بھی ہاں، سن کے قبول بھی کرنا وا، جو منگدے ہو وہ تانوں عطا بھی کرنا، لیکن شرط یہ ہے۔ اللہ کی شرط کی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں شرط لا دیتی ہے وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تسی میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے تابعدار بن جاؤ، میرے حکم نو منن والے بن جاؤ، میرے فرماناں تے عمل کرن والے بن جاؤ۔ تہاڈی زندگی، تہاڈا مرنا، تہاڈا اٹھنا، تہاڈا بیٹھنا، تہاڈی جلوت، تہاڈی خلوت، تہاڈا حضر، تہاڈا سفر میرے قرآن دے مطابق ہو جائے۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تسی میرے حکماں نو منو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي میرے تے ایمان لے آؤ، مینوں رب من لو، مینوں خالق من لو۔ اللہ فرماتے نے سندا ہی نہیں، سن کے قبول بھی کر لینا وا۔ ایویں کئی بھڑے نہیں جی اگر میں کرنا بلانا بڑا لیکن میری سنتا نہیں، اس واسطے رب نو چھڑ کے غیراں دے دروازے تے چلے جاتے نے، اسے قبر تے جا کے در سر چکا لیتے نے، اسے ایرا وغیرہ دے کو دروازے تے چلے جاتے نے، جا کے کہندے کینے میری تیرے اگے تیری اندے اگے، میری سنتا نہیں تیری موڑدا نہیں۔ اللہ دی قسمیں بڑی بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے میں سننا نہیں ہاں، سن کے قبول بھی کر لینا وا، اگے جی نہیں جی نہیں کوٹے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے کسے جج نو کسے چودھری نو ملنا ہوئے